بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب کہتے ہیں جی آگے وعلی ھذا سائر القربی لا بد فیہا من النیت بمعنى توقف في حصول الثواب على قصد التقرب بها الى اللہ تعالی من نشر العلم تعلیما و احسان و تصنیفا۔ اب یہاں سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی پر آپ کیا کرو، تمام قربتوں کو جو ہے نا وہ محمول کرو کہ ان میں نیت ضروری ہے۔ کس اعتبار سے؟ تکفو کو حصول ثواب رکھا ہے، اس اعتبار سے کہ ثواب کا جو حصول ہوگا وہ موقوف ہے ان کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نشر علم تعلیم یا تقرب کا ارادہ کرنے پر، یعنی ہے نا تقرب کا قصد تقرب بہا کہ جناب ثواب کا حصول موقوف ہے ان کے ذریعے اللہ کے تقرب کا ارادہ کرنے پر، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نیت کرتے ہو جیسے نشر علم کو پھیلانا، ٹھیک ہے نا، تعلیم کے ذریعے ہو، وہ افتاء یا افتاء کے ذریعے سے ہو یا تصنیف کے ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس لیے ابن نجیم کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو کہ تمام قربات جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں، نکاح کی طرح اس کو مان لو کہ اگر ان میں آپ کا کرتے ہو اللہ کے تقرب کا ارادہ کر لیا جائے تو ثواب حاصل ہوگا، اگر تقرب کی نیت نہیں کی تو اگرچہ وہ کیا ہیں صحیح اور درست تو ہیں لیکن ان میں سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح علم سیکھ رہا ہے کہ بندہ نیت کیا ہے کہ جناب میں اس کو سیکھوں گا، لوگوں کو سکھاؤں گا، تو یہ اس پہ کیا اس میں فتویٰ دے رہے ہیں تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے، لوگوں کو اوپر آپ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہو جی آپ لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ کروائیں گے، اگر ایسی نیت ہے تو یہ کیا ہے، پھر یہ وبال جان ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ وبال جان بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں سے آ گیا۔ تو اب کیا اس میں سے یہ جو بات تھی کہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت میں نیت وہ ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور معبود کی معرفت بھی ہوتی ہے، معبود کی معرفت بھی ہے اور نیت بھی ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اور طاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ طاعت کیا ہے کہ طاعت کے اندر ثواب آپ کو مل سکتا ہے اور چاہے وہ اپنی درست ہونے کے لیے نیت کا محتاج ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور معرفت خداوندی حاصل ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہو اسے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ جو ہے نا مثال کے طور پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، نہ عبادت کہلائے گی نہ یہ قربت کہلائے گی، ٹھیک ہے نا، طاعت تو ہو جائے گی اس سے، یہ اس میں سے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں جی، عمل قضا، قضا کیا ہوتا ہے؟ وقالوا انه من اشرف العبادات، قضا تو فقہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہے، قضا، قضا سمجھو، قضا سے مراد قاضی بننا جو ہوتا ہے نا، قضا، قاضی بننا، اس میں سے ہے، یہ اشرف العبادات میں سے، مطلب اتنا بڑا وہ ہے ہوتا ہے یہ چیز، اور عبادات کے اعلیٰ درجوں میں سے ہے قضا کا درجہ جو ہوتا ہے۔ اما القضا فقالوا انه من اشرف العبادات فالثواب علیہ متوقف علیہ، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی قضا کے اندر بھی نا نیت پر موقوف ہوگا ثواب، قضا کے اندر بھی ثواب جو ہوگا وہ نیت پر موقوف ہوگا، وہ قضالی کا اقامت الحدود و تعزیر، ایسی حدود کو قائم کرنا اور تعزیروں کا قائم کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے نا، ان میں بھی کیا ہوگا، نیت میں۔ اور اسی طرح ہی مزید وکل ما یتعاطاہ الحکام والولات، کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ ان تمام امور کا، ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز، ہر وہ امور یتعاطاہ الحکام والولات، جنہیں حکام اور، ٹھیک ہے نا، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کو اختیار کرتے ہیں،
ठीक है ना। तो हुक्काम वल वलात जो थे ना, ये जो इसको वो करते हैं, जो भी वो कर रहे हैं, इंतज़ाम चला रहे हैं, नस्ब व नसब का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो कज़ा तहम्मुल शहादात वादा हुआ। ऐसे ही क्या है तहम्मुल शहादात, एक होती है तहम्मुल शहादत, एक होती है अदाए शहादत। तहम्मुल शहादत का मतलब होता है कि एक बंदा किसी जगह के ऊपर गवाह बनता है, देखता है किसी काम को कि ताकि मैं गवाही दे सकूं, ये तहम्मुल शहादत है। और काजी के सामने जाते हो तो वो अदाए शहादत होती है, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि वक़ज़ा तहम्मुल शहादात, तहम्मुल शहादात हो या अदाए शहादत हो, ये भी क्या है, ये भी नीयत पर मौकूफ़ है। अगर आपकी अच्छी नीयत है, सवाब की नीयत के लिए करते हो तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो ये वो नहीं वो बनेगा। तो अब इसमें से भी आ गया कि जनाब, तो इसमें से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, मुबाहात में क्या करोगे? कहते हैं अमल मुबाहात, मुबाहात फ़इन्नहा तख्तलिफ़ु सिफ़तुहा बिएतिबारि, मुबाहात में क्या होगा, फ़इन्नहा तख्तलिफ़ु सिफ़तुहा बिएतिबारि मा क़ुसिदत लिअजलिही। मुबाहात तो उनकी सिफत उसके एतबार से कहते हैं कि फ़इन्नहा तख्तलिफ़ु सिफ़तुहा, तो इस सिफत क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, बेतिबार मक़सद लिअजलिही, जिसकी वजह से उनका इरादा किया गया। हर मुबाह के अंदर मुख्तलिफ एक सिचुएशन होगी, उसकी एक अपनी एक सूरत हाल होगी, ठीक है। कहते हैं कि जी फ़ाइज़ा, अच्छा जी, कहते हैं फ़ाइज़ा कुसिदा भेद तकव्वी अला ताअत, अगर क्या किया गया, तकव्वी अला ताअत का इरादा किया गया, तुम आप मुबाह चीज़ इस्तेमाल करते हो ताकि आपको ताअत पे कुव्वत हासिल हो। खाना खाते हो ना, खाना क्यों खाते हो, नियत ये कर लो कि मुझे क्या मिलेगा, मैं ताकत हासिल होगी। पानी पीते हो ताकत हासिल होगी, सोते हो ताकत हासिल, तकव्वी अला ताअत की, ठीक है ना। अब इतना सो ले लिया, या ये नियत कर लेते हो कि इसके ज़रिए से मैं क्या करूँगा, इबादत कर सकूँगा, रात को सोता क्यों हूँ ताकि सुबह उठ के अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से कर सकूँ। तवस्सुल इलैहि, कांत इबादत में, कल अक्ल, जैसा कि क्या करते हैं खाना, नौम, इक्तिसाबिल माल, माल कमाने के लिए या वती करना, ये सारी की सारी क्या होंगी उसमें से, ये इसमें क्या मिलेगा आपको, जिस नियत के सारे की अपनी अपने एक दर्जा है उसमें से, तो वो उसमें से भी ये भी क्या बन गए, सवाब बन गए, ठीक है ना। हजरत फरमाया करते थे कि देखो ये जो मुबाहात है इनकी मिसाल पत्थरों की सी है, ठीक है ना, ये पत्थर है, पत्थर, बस पत्थरों की कोई खास हैसियत नहीं होती है, ठीक है ना। और जो गुनाह है इनकी मिसाल क्या है, सांप और बिच्छू, गुनाह की मिसाल सांप और बिच्छू है। और मुबाहात की मिसाल क्या है, और नेकी की मिसाल क्या है, हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात, ठीक है। तो ये हजरत फरमाते हैं कि इन पत्थरों को क्या बना लो, हीरे जवाहरात बना लो। गुनाह तो करो नहीं, गुनाह तो करो नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, अपने उसमें से कब्र के अंदर आप सांप और बिच्छू और ये चीजें भरने हैं। नेकी करो या फिर क्या करो, जो मुबाहात हैं उनमें क्या हो सके। तो अब आगे चलते हैं जी। अम्मल मामलात, मामलात अनवा, इसकी मुख्तलिफ अनवा होती हैं मामलात के अंदर से। अब मामलात के अंदर से कहते हैं कि भी फल बे उला तवक्कुफ अलैहा, ठीक है ना। अब ये मामलात की मुख्तलिफ सूरतें आपको बता रहे हैं कि मामलात में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, पहली चीज़ बे आ गई ना, कहते हैं ला यतवक्कुफ अलैहा, बे नियत पर तो मोहताज नहीं होती ना, वो तो आपके अल्फाज के ऊपर होती है। एक ने कहा मैंने बेचा है, दूसरे का मैंने खरीदा, वो नहीं नहीं मैं तो वैसे मजाक में कह रहा था, या वैसे वो कर रहा था, ये नियत पे मोहताज नहीं है। और कज़ल इकाला वल इजारा, इकाला आप समझते हो ना, एक चीज़ को बेच दिया उसको वापस ले लिया, ठीक है ना, उसको इकाला कहते हैं। इजारा भी आप समझते हो, पैसे पे देना जो होता है। कहते हैं लाकिन कॉलू इन अकदा बिमुजा, अच्छा जी, लम यस्तुर बिसौफ वसीन तवक्कुल नियत है, हाँ। अच्छा जी, अगर उसने किया इन अकदा बिमुजारिन, ठीक है ना, अगर उसने मुजारे से अकद किया, मुजारे का सिगा इस्तेमाल किया, और कहते हैं कि जनाब लम यस्तुर बिसौफ वसीन, और वो क्या नहीं था, सोफा और सीन से शुरू ना हो। आपको पता है सोफा और सीन जब करते तो खालिस मुस्तकबिल के माना हो जाए, सैयज़रिबू, अनकरीब वो मारेगा,
سوف یضرب ان قریب وہ مارے گا، ٹھیک ہے نا. تو اگر تو سوفا اور سین کے ساتھ بولے گا تو پھر تو پکی بات ہے کہ بے نہیں ہے. اچھا اگر ماضی کے ساتھ بولے گا تو بے ہو گئی. اور اگر خالی مضارع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور مضارع میں آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کے اندر حال کے معنی بھی ہوتے ہیں اور استقبال کے معنی میں بھی ہوتا ہے مضارع کے اندر نا. آپ نے اس لیے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ماضی کا صیغہ استعمال کرے، ماضی کا نکاح کے باب میں یا اس طرح کے جو ہے نا مجاری نا وہاں پہ یہ تھا ماضی کا صیغہ استعمال کرے. تو مضارع کا اگر صیغہ استعمال کرے گا تو اب کیونکہ مضارع میں دو احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ حال لے رہا ہو سکتا ہے اس سے مراد کیا لے رہا ہو مستقبل مراد لے رہا ہو. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں نیت پہ موقوف ہوگا. لیکن اگر سوفا یا سین بول دے گا پھر تو پکی بات ہے کہ یہ مستقبل ہی کو بول رہا ہے، کیونکہ اس سے میننگ مستقبل میں چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّهُ چاہیے وَإِنْ أَكْنٍ أَكَدَ بِمُضَارِعٍ لَمْ يَسْتُرْ بِهِ بِسَوْفَ وَالسِّينِ توقف على النیت. تو یہ کیا ہوگا، توقف ہوگا، نیت موقوف ہوگا. فَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِجَابَةَ لِلْحَالِ اور اگر اس نے کیا فی الحال مراد لیا کانا بیان بے ہوگا. وَإِلَّا لَا ورنہ نہیں. بخلاف صیغۃ الماضی بخلاف ماضی کا صیغہ جو ہوگا فَإِنَّ الْبَيْعَ بِهَا لَا يَتَوَقَّعُ عَلَى النِّيَّةِ اس لیے کہ بے موقوف نہیں ہوتی وہاں پہ نیت کے اوپر. ماضی میں تو ہو گئی نا، صبح کام ختم ہو گیا. وَأَمَّا الْمُضَارِعُ الْمُتَمَحِّضُ لِلِاسْتِقْبَالِ کہتے ہیں مضارع کا وہ صیغہ جو کیا ہوتا ہے استقبال کے لیے ہی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی جیسا کہ کل امر، جیسا کہ امر، امر کے کرو تم یہ لا یسع البیع بھی تو سے بے درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ امر جو ہے نا تو بیچ دے مجھے، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا کہ تو خرید لے مجھ سے، تو ایسے بے نہیں ہوتی ہے. ول اچھا جی تو کہتے ہیں فقل لا یس اچھا جی وہ کل امر جیسے کہ متمایز الاستقبال ہے وہ کل امر متمایز الاستقبال سے مراد وہی صوفہ سین مراد ہے. یہ مضارع کے وہ صیغے جو کہ کیا ہوں صرف استقبال کے لیے استعمال کریں، ان کی مثال امر کی طرح ہے، امر کی طرح ہے. لا یسوی ولا بالنیت اور کہتے ہیں اس وہاں پہ نیت بھی موقوف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو ہے نا اس میں سے امر کے اندر آپ حال کی نیت نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے تو ولا بالنیت ہے. وقت اوزان فی شرح القنص ہم نے بیان کیا ہے قنص کی شرح کے اندر وضاحت کی ہے. اچھا جی کہتے ہیں وقالوا لا یسع مع الحذل لعدم رضا بحکم ما ہو. اگلی بات جو آپ کو بتانے لگے ہیں، کہتے ہیں فقہا یہ کہتے ہیں کہ لا یسع مع الحذل مذاق کے طور پہ جو ہے نا یہ نہیں ہوگا لعدم رضا، ٹھیک ہے نا، کہ رضا نہ بحکم ما ہو اس کے حکم اس کے ساتھ ہے، یعنی ٹھیک ہے نا کہ اس میں سے آ گیا. تو حکم جو ہے نا بیک کا حکم کس کے ساتھ تھا، رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے نا. الایجاب والقبول، ٹھیک ہے نا. تو کس کے ساتھ رضامندی کے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں سے انہوں نے ایک اور وہ بات بتاتی ہے کہ جناب اصل میں بیک کے اندر کیا ہوگا، لیکن یہ جو تھی چیزیں اس میں سے اچھا جی. ایک چیز جو ہمیں ثابت یہ جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ جناب بے جو ہوتی ہے وہ مذاق مذاق میں نہیں ہوتی ہے. اچھا نکاح تو ہوتا تھا اس وجہ سے کہ وہاں پہ تو حدیث آئی ہوئی تھی نا کلیئر کٹ، وہاں پہ تو حدیث آ گئی تھی. بے کے اندر کیا ہے، اور الا ان تکون تجارت ان تراز منکم ملت میں کیا ہے تجارت ان تراز من رضامندی جو ہے قرآن کی آیت جو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے جو ہوگی نا وہ مذاق مذاق میں نہیں ہوگی. یہ اس میں سے لا یسوی مال حاصل کہتے ہیں کہ اگر مذاق دل لگی اور مذاق کے ساتھ رضا کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حکم اس کے ساتھ آئے گا. تو مذاق میں اگر ایجاب کیا دوسرے مذاق میں قبول کیا یہ عقد اور شرع جو ہے منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو عقد ایجاب اور قبول کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے اور وہ کیا باہمی رضامندی، ٹھیک ہے. باہمی رضامندی بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو قرآن کی آیت کی وجہ سے اس لیے یہاں پر کیا ہوگا اگرچہ یہ بذات خود نیت پر موقوف نہیں ہوتی بے، ٹھیک ہے نا، نیت پر موقوف نہیں ہوتی، لیکن
اگر صراحتاً مذاق یا کوئی چیز ایسی پائی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر بینی ہوگی، پھر بینی ہوگی۔ ہاں اگر مذاق کا پہلو نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ نیت پر موقوف نہیں ہے کہ جناب اس نے کس لیے ماضی کا صیغہ کس لیے استعمال کیا تھا۔ کہتے ہیں ام الہبا، کہتے ہیں ہبا کیسے ہوتا ہے؟ فلا تتوقف النیت، کہتے ہیں یہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہوتا۔ ہبا جو ہے نا، کسی کو اپنے کو گفٹ کرنا ہے۔ قالوا لو وهب ممازح صح، تو کہا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مذاق میں کسی کو ہبا کر دیا تو وہ صحیح ہو گیا، کما فی البزازیہ، جیسا کہ بزازیہ میں۔ اچھا لیکن اب آگے آپ کو بتانے لگیں اور وہ کیا ہے؟ ولیکن لو، اچھا جی، لو لکن الہبا، تو ہبا تھا کہ اگر کسی کو ہبا کی تلقین کی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ ہبا کرو، ہبا کرو، تم ہبا کرو، تم بولو، یہ بولو کہ میں نے یہ فلاں چیز کیا کر دی ہے، فلاں کو ہبا کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ لو لکن الہبت ولم یعرفا، اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، پاس میں جائیے، ہبا کی تلقین کی گئی، وہ جانتا نہیں تھا کہ لم تصح، تو یہ کیا نہیں ہوگا؟ یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو معلوم نہیں ہے تو یہ کیا نہیں ہوگا؟ درست نہیں ہوگا، ہبا کا نیت میں موقوف نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو تلقین کی گئی، اس کو ہبا کے معنی یا کوئی بھی لفظ، گفٹ یا جو بھی کسی بھی زبان کے الفاظ اس کو نہیں آتے ہیں، تو وہ کیا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لا لاجل ان نیت شرط ہو، کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ نیت شرط، شرط ہے اس میں، اس وجہ سے نہیں، تو انما وہ لفقد الشرط ہے وہ الرضا، کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ایک چیز مفقود ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضا، رضامندی مفقود ہے، نیت کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا یہی چیز پیچھے کیا ہوئی تھی؟ بے میں بھی آ گئی تھی نا، بے میں تو کیا آ گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، رضامندی چاہیے تھی نا، تو نیت وہ موقوف اس میں سے وہ نہیں ہوتا کہ جی نیت کی، اس میں سے نیت تو وہاں پہ ضروری نہیں ہوتی، لیکن رضامندی تو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نکاح کے اندر بھی کیا ہے؟ ایجاب و قبول میں بھی کیا ہے؟ رضامندی ضروری ہے۔ ہبا کے اندر بھی کیا ہے؟ رضامندی ضروری ہے۔ نیت پر موقوف نہیں ہے، لیکن رضامندی جو ہے نا، یہ اس کے لیے شرط وہ رضا۔ تجھے اس پہ سے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اب آ گئے ولسا لو اکرہ علیہا لم تصح، اس لیے اگر کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کہ ہبا کر دو، کہتے ہیں یہ ہبا درست نہیں ہوگا، کسی کا زمین اپنی ہبا کر دے زبردستی، اس کو وہ کر رہے ہیں تو ہبا ہوگا نہیں۔ اچھا رضامندی کے بغیر کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا درست نہیں، سمجھا رہی ہے نا بات؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے اسے بخلاف طلاق والعتاق، بخلاف طلاق اور عتاق کے، طلاق اور عتاق کے جو ہے کئی نوم یقان بھی تلقین میں ملائر، اسی لیے یہ پتہ چل گیا کہ وہ چندے جو یہ مولوی صاحبان کیا کرتے ہیں لوگوں سے طریقے طریقے سے نکلواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جائز نہیں ہوتے ہیں، سمجھ آئیے؟ یہ جو آج کل مولوی صاحبان نے وہ رگڑے لگائے ہوئے ہوتے ہیں جناب علی، زبردستی کی فلاں چیز کے لیے چندہ، ابھی یہ فلاں ہم نے محفل کرنی ہے، اب فلاں چیز کرنی ہے، وہ مختلف قسم کی چل رہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر ایک نے اپنے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے زبردستی پیسے نکلواتے ہیں طریقے طریقے کے ساتھ جو ہے نا، تو وہ رضامندی ہوتی نہیں ہے، وہ بیچارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہا گیا کہ بھئی تو ہبا کر دے، ہبا کر دے، تو یہ لفظ بول کہ میں نے یہ ہبا کر دیا، تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا ہبا ہوتا ہے کیا، جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، تو کیا پتا، اس نے کہا ہبا کر دیا میں نے یہ، تو اب کیا ہوگا؟ کیا ہبا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے جتنے بھی چندے شندے آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب یہ ابھارنا، ابھارنے سے تلقین سے مراد یہاں پہ ابھارنے کے نہیں، بس اسی کو کہا گیا کہ جی کسی کو ابھارنا، تو ویسے تو مانا یہ ہوگا کسی کو بتایا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہبا کہتے کس ہیں، تو یہ چندے جتنے ہو گئے، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، تو ویسی لوگوں سے کیا اور نکلوانا پیسے جناب، لوگ شرمندگی جو مجمع کے اندر ان سے کہنا چلو جی آپ کتنے دے رہے ہیں، آپ کتنے دے رہے ہیں، وہ بندہ شرما شرمین کیا کہتا ہوتا ہے،
या कोई दावत हो रही होती है तो लोग क्या कर रहे थे, चलो जी सारे इतने इतने पैसे जमा करवाओ। अब किसी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी होती है बेनफ्स के बगैर, ठीक है ना, तो उसमें से जायज़ नहीं होता। हाँ, ये मजबूर करके खाना जो जबरदस्ती लोगों को खाना जो है किसी अब दिल नहीं कर रहा उसको, जबरदस्ती पकड़ के चलो जी आज इसकी तरफ से दावत है, होटल में उठा के ले गए चलो जी। वो बेचारा वो हो रहा होता है कि यार मैं तो मेरे पास तो इतना खर्चा ही मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो जबरदस्ती जो। हाँ, अगर ये भी याद रखना कि जो अगर दोस्तों में जो है ना क्या है, अगर दोस्तों में बड़ी बेतकल्लुफी है दो दोस्तों के अंदर, तो वो एक दूसरे का माल छीन के भी खा सकते हैं। अच्छा, छोटी मोटी चीजें जो होती हैं अगर इतनी बेतकल्लुफी है ना कि एक दूसरे की बात को बुरा नहीं मानते या कोई ऐसा उनको नहीं लगता, तो वो जो है ना आपस में ना, तो वो जो है ना वो छीन के भी खा सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो एक जहाँ पे बेतकल्लुफी होती है वहां पे आप छीन के भी खा सकते हैं उसमें से जबरदस्ती जो है ना, लेकिन वो एक हद होती है कि मतलब उसमें भी इंसान को पता था कि मेरी बेतकल्लुफी किसके साथ कितनी है, या आपके साथ आपकी बड़ी बेतकल्लुफी है किसी आदमी के साथ उसको फोन करते हैं या मैं तेरे घर आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे बेतकल्लुफी नहीं है वहां पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है जबरदस्ती का मामला जो, इसलिए इसको देखना चाहिए कि कहाँ पे आप कितनी बेतकल्लुफी है उसमें से, ठीक है। तो ये उसको देखना पड़ता है। तो शरीयत ने ये नहीं कहा कि एक ही हुक्म हर जगह लगा दिया कि बस फिर तो जो है ना, तो एक बंदा क्योंकि आप उस चीज को वो नहीं कर सकते। तो और इस तरह आजकल ये पता चल गया कि जो लोग जबरदस्ती उठ के क्या करते हैं जी, फलां जगह चले गए, राजस्थान में चला बड़ा फरमाया करते थे कि जी उस जमाने के आजकल के भी पीर ऐसे ही हरकतें करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे कहीं जाते हैं उसके ऊपर बयान के लिए गए या किसी जगह के ऊपर गए, तो साथ कितने लेके चले गए जनाब बंदे, 20 आदमी 25 आदमी 30 आदमी जो है ना वो उठा के अपने साथ पूरा का पूरा काफिला जो है वो चला गया किसी के उसमें से। और वो अगला बंदा जो होता है ना वो शर्मा शर्मी के मारे जो है उसने किया हुआ होता है, वो उसने तो एक 5 आदमियों का या 10 आदमियों का उसने बंदोबस्त किया हुआ होता है। क्या ये होता है कि जनाब, तो उसमें से ये इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी वो आती है। वसल्लम जो थे वो जा रहे थे तो एक जो थे एक आदमी साथ जो था ना साथ वो हो गया 4 आदमी थे या 5 आदमी जो याद नहीं है उसमें से, उसने जब गए वहां पर तो कहा कि हम तो ये आए हैं, ये हमारे साथ खुद आ गए, अब तुम इसकी दावत करो या ना करो ये तुम्हारे उसके ऊपर है, सवाबदीद के ऊपर है, तुम इसकी दावत करो या ना करो। तो उन्होंने क्या किया कि जी उसमें से तो ये वैसे ही एक आदमी आया था उसके पास के भी मैंने आपकी दावत करनी है, तो उसने फरमाया कि आयशा की भी दावत करो तो तब मैं आऊँगा। उनका नहीं, आयशा की दावत नहीं। फिर उसने दावत का हुक्म, उसने कहा कि आयशा की भी अगर दावत करोगे तो तब मैं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आयशा की दावत नहीं। फिर कहा कि आयशा की भी दावत करो तो फिर मैं आऊँगा। तो फिर उसने उसके बाद कहा था कि ठीक है आयशा की भी दावत, यानी वो दिल से राजी हो गया था उस वक्त जो है, फिर वो दिल से राजी था। तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है, लेकिन दीन सिर्फ ये नहीं है कि जनाब अली सिर्फ चंद चीजों के अंदर जो है ना वो हो गया और बाकी जगहों के ऊपर उसमें से, तो ये जो काफिलों के सूरतों में जो ये आजकल फिरते हैं ना बुजुर्ग हजरात या पीर जो होते हैं, इधर बड़े काम खराब होते हैं इन चीजों के अंदर जो है। उसमें से या तो ये कि अपना खाना पीना करें, अपने रिहाइश बंदोबस्त वगैरह करें, ये सारी चीजें जो है मैंने बड़े बड़ों को देखा है, कोई परवाह नहीं है उनको इन चीजों की कोई परवाह नहीं होती उनको। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये शख्सियत थी कि हज़रत जो थे ना, अब हज़रत के सिलसिले के अंदर भी बाज़ लोग जो है ना हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के अंदर भी बाज़ लोग हैं, यानी सिलसिला हज़रत थानवी से जुड़ता है, उनको भी मैंने देखा है 40-40 मुरीद 50-50 मुरीद उठ के जी चल रहे हैं किसी जगह के ऊपर बयानात के अंदर जी फलां जगहों के ऊपर वो आगे खाने खाबे जो मर्जी हो कि जनाब नहीं हम अपना खाना खुद कर रहे हैं फलां कर रहे हैं, लेकिन ये तरीकेकार नहीं है इस तरह के जो है।
اچھا جی، جو ہے اس میں سے اب آ گیا جی، کہتے ہیں کہ جی اب آ گیا جی، کہتے ہیں کہ جی قضا لوکریا علیہ لا لم تسع، وہ اگر اس کو مجبور کیا کہ تو اس نے بخلاف طلاق والاعتاق، بخلاف طلاق اور اطاق کے، طلاق مکرہ جسے کہتے ہیں نا، مکرہ زبردستی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق واقعہ یا اطاق آزاد کرنے کی وجہ سے، فإنه يكون بالتلقین ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کیا ہو سکتے ہیں یہ اور جو ہے نا، کیونکہ دونوں واقع ہوتے ہیں تلقین کرنے سے اس شخص کو ممن لا یعرفھا، ٹھیک ہے نا، جو ان دونوں کو نہیں پہچانتا، لأن رضا لیس بشرط، وہاں پہ رضامندی شرط نہیں ہے، اچھا ان دونوں میں طلاق کے اندر ایک آدمی کہ میں رضامند نہیں ہوں، یا اطاعت کے اندر یہ تو خود بخود واقع ہو جاتے ہیں، وہاں پر رضامندی شرط نہیں ہے۔ وقضا لو اکرم علیہم یقان، ایسے ہی اگر مکرہ مجبور کیا گیا تو تب بھی کیا ہو جائیں گے، واقعہ ہو جائیں گے، یہ جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ زبردستی طلاق وغیرہ لے لی۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر طلاق لی گئی ہے زبردستی اور اسے صرف دستخط کیے ہیں اور زبان سے نہیں کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر اس نے زبان سے کہہ دیا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہے اس میں سے؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی ہے۔ اچھا اب آگے چلو جی، کہتے ہیں ام طلاق، اب طلاق کی آپ کو خدا وہ آگے صورتیں بتا رہے ہیں نا جو آپ نے پڑھی بھی ہوئی ہیں، وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے جی صریح و کنایت، ایک طلاق صریح ہوتی ہے، ایک طلاق کنائی ہوتی ہے۔ اچھا جی، طلاق صریح کیا ہوتی ہے؟ فلاح اللہ یا جو فی وقوع ہی رہی ہے، طلاق صریح جو ہوتی ہے نا اپنے واقع ہونے میں نیت کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ فلو طلق غافلا، ایک آدمی نے غفلت میں طلاق دے دی بیوی کو، غفلت کے نہیں بولا اور طلاقاً، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، طلاق ہو گئی جناب، او ساہین یا بھول کے، او مختین یا خطا کے ذریعے سے، جو ہے نا بس منہ سے الفاظ اس کے جو تھے نا بھول کر اس کو کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو مختین وقع، تو واقع ہو جائے گی، حتی قالوا ان الطلاق بالفاظ المصححة قضاء، اچھا یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں کہ طلاق الفاظ مصحفہ سے، مصحفہ بھی بتاؤں گا تصحیح شدہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، الفاظ مصحفہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے قضاء، لیکن لابد ان یقصدها باللفظ، لیکن لفظ سے اس کا لفظ کا ارادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے نا طلاق، جو ہے نا طلاق، طلاق صریح میں یاد رکھو، یہ طلاق صریح کے اندر نیت نہیں ہونی چاہیے، جی میری طلاق کی نیت نہیں تھی، میں نے ویسے غصے میں اس کو کہہ دیا تھا، ہمارے پاس آتے ہیں بڑے لوگ، طلاق کی نیت نہیں تھی، بس غصہ آیا تھا، بس کو میں نے کیا کر دیا گا، تو یہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو بھائی غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے نا، پر نہیں نیت تو تھوڑی میری تھی، میں تو ایسے کہہ رہا، تو الفاظ صریح کے اندر کیا نہیں ہوگا، نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، بس ظاہر کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا، ظاہر کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ جو ہے نا اس میں سے ہم یہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی، تو ایک تو یہ واقعہ ہے، تو اگر غفلت میں طلاق دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو غلطی سے کر دیا یا جو ہے نا بھول کے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، تو غفلت سے مراد کیا ہے کہ ذہن سے کوئی چیز نکل جائے، ٹھیک ہے نا، اور زور جب دے دیں تب اس بات ہیں اس میں سے غفلت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا الفاظ مصاحفہ کیا ہوتے ہیں؟ طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کے لفظ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ نا وہ تو کی بجائے تا کہتا ہے تجھے، تجھے طلاق ہے، طلاق، طلاق ہے، اب طلاق تا کے ساتھ بولتا ہے، تو نہیں بول رہا، طلاق نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، تو طلاق، یہ بھی کئی الفاظ مصاحف ہیں، یا غین بول جاتا ہے، تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے نا، تجھے یہ خوف کی بجائے نا کہتا ہے تجھے طلاق، طلاق ہے، یہ الفاظ مصاحف ہیں،
ٹھیک ہے نا، تو کیا ہو جائے گا، تو یہ بھی اس سے بھی کیا ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کہتا ہے جناب میری، ٹھیک ہے نا، ہاں اب سنو ذرا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ سب لفظ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے ویسے ہی بیگم کو ڈرانے کے لیے وہ کیا تھا، یہ لفظ کہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، دیانتاً تو قضان تو پھر بھی ہم کیا کہیں گے، قضان تو ہم کہیں گے طلاق واقع ہو گئی ہے، دیانتاً جو ہے وہ طلاق اللہ کے ہاں، ہاں وہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن قضان طلاق واقع ہوگی، ہاں اگر اس پہ گواہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے لوگوں کسی دو بندوں کو اس نے وہ کہا، اس نے کہا میں جان بوجھ کے نا بیوی کو یہ لفظ بولوں گا اور تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو وہ تاکہ وہ کیا ہو جائے گی اور میں اسے طلاق نہیں دے رہا ہوں، تو اب کیا ہوگا، قضان بھی واقع نہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کی، کہ الفاظ مصحفہ بولتا ہے اور اس نے گواہ بنائے ہوئے ہیں پہلے سے، وہ کہتا ہے دیکھو میں ابھی یہ بولنے لگا ہوں اس کو تاکہ یہ ڈر جائے، نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، طلاق واقع نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ہاں نشے کی وجہ سے، اگر اس کے سر میں درد ہو گیا تھا، شراب پی تھی سر میں درد ہو گیا تھا، اور اس سر کے درد کی بنیاد کے اوپر، نشے کی بنیاد پہ نہیں، سر کے درد کی بنیاد پر اس نے طلاق دے دی، کہ اس کو اتنا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو نشہ نہیں آیا تھا اس کو، لیکن اس نے اس پہ دے دی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو وہ اس میں سے، باقی کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ ہو جائے گی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے